بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ایک تو مسائل ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں نئے نئے آتے ہیں اور نئے نئے طریقے سے ہم ان کو جاننا بھی چاہتے ہیں اور اس پہ پھر ہم علماء کرام کی رائے بھی لینا چاہتے ہیں، اور پھر اس علماء کرام کی رائے کے اوپر اگر بہت سا فتنہ اور مزید کھڑا ہو جائے کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، تو وہ ایک اور فتنہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ اے آئی کی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، علماء کرام کو کچھ نہیں پتہ، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر بڑی اپنی رائے زنی جو ہے وہ کرتے ہیں اور بڑی شدت اور شد و مد سے کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، لیکن وہ جو مسائل آنے ہیں جو ورچوئل ہوں گے ان کے اوپر پتہ نہیں ان کی کیا رائے ہے، سوائے اس کے کہ ان کا غصہ دیکھا جائے اور ان کے ساتھ ان کو چپ کر کے سنا جائے۔ مثال کے طور پہ کون جواب دے گا اس چیز کا؟ میں مثال دے رہا ہوں یہ بالکل، کہ کیا ورچوئل گناہ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کسی عالم کو دینا پڑے گا، جب تک کہ وہ نسٹ میں یا لمس میں یا فاسٹ میں ایڈمیشن نہیں لے گا اس کا جواب نہیں دے سکتا وہ، اور یہ وہ سمجھے کہ میں کسی سے سمجھ کے اس کا جواب دے دوں گا تو یہ غلط بات ہوگی۔ لیکن بہت سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں، پھر ہم ان کو صدیوں تک زندہ رہنے دیتے ہیں ان مسائل کو، کیونکہ وہ مسئلہ ہمارے تک ہمارے منہ پہ پڑا نہیں ہوتا، کہ ہم منہ کے بل گرے نہیں ہوتے اس مسئلے پہ، لیکن پھر وقت بدلتا ہے اور پھر ہم اس مسئلے پہ منہ کے بل گرتے ہیں، تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح کہ ریت میں منہ چھپانا ہے، ہم منہ چھپا کے کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق، اسلام سے تعلق ہو یا نہ ہو، وہ مسئلہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کا ایک جو سیلز مین ہے، سیلز مین ہی کہنا چاہیے، اس کا جو ایک ریپرزینٹیٹیو ہے وہ بھی ایک مذہبی شخصیت ہے، اور وہ صرف ایک مذہبی شخصیت نہیں ہے، وہ کئی مذہبی ادارے ہیں ایسے۔ میں مسجد کا نام نہیں لے رہا، حالانکہ میری نظر میں اس بات کا شاہد ہوں کہ میں نے ایک مسجد کے باہر، اور یہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے بالکل سامنے تھی مسجد، جس میں کہ میں نے اس پوسٹر کو پڑھا تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے، جمعے کی نماز سے نکل رہے تھے، اور اس گلی میں 3 مسجدیں تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انگلینڈ میں مسجد بنانا جو ہے، ہمارے ہاں بھی خیر، وہ فنڈ ریز کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہوتا ہے۔ اس مسجد کے باہر پوسٹر لگا ہوا تھا، ہاتھ سے لکھا ہوا، اس مسجد میں حلالہ کی سہولت موجود ہے، اور نیچے اس کے 500 پاؤنڈ لکھے ہوئے تھے۔ میں نے پڑھا 10 سال پہلے یہ مسئلہ اتنا ابھرتا نہیں تھا، تو میں نے اس کو مذاق سمجھا، اور میں نے سمجھا کہ یہ کسی نے غلطی سے لگا دیا کیا ہوگا، لیکن میں نے جب وہاں کے امام صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے، یقین کیجئے مجھے نہیں یاد اب اس پہ کہ انہوں نے مجھے کتنا کوئی قرآن وہاں پہ سنا دیا ہوگا، وہ بھی سنایا، کئی حدیثیں مجھے روائی کر دیا، مجھے تب اس زمانے میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک دینی خدمت ہے۔ میں ہیتھرو ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ بیٹھے ہوئے اسی وقت گوگل کیجئے اور آپ دیکھیے حلالہ سینٹرز ان پاکستان، پھر نیچے آئیے حلالہ سینٹرز ان پنجاب، پھر نیچے آئیے حلالہ سینٹرز ان لاہور، نیچے آئیے حلالہ سینٹرز ان ڈی ایچ اے، آپ کو ٹیلی فون نمبروں کے ساتھ، ناموں کے ساتھ، باشرات تصویروں کے ساتھ آپ کو حلالہ سینٹر ملیں گے۔ اب ہم لوگ حلالے کو حرام کہہ دیتے ہیں، وہ بات ہو سکتا ہے کسی کی درست ہو، لیکن ہم نے بہت عرصے تک اس کو قائم کیا، اور اس کے اوپر ہمارے بہت سے لٹریچرز بھی اویلیبل ہیں۔ کیا حلالے کا مقدر ہوگا؟ کیا حلالہ سینٹرز جو ہیں وہ چل رہے جو ہیں وہ صحیح ہیں، غلط ہیں؟ حلالہ کیوں ضروری ہے، اور حلالہ ہونے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ یہ بات کریں گے جناب انتہائی محترم عبد القیوم بھائی سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ اللہ کا کرم۔ انتہائی محترم حسن رضا بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور انتہائی محترم جناب اسید الرحمان بھائی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اسید الرحمان بھائی، آپ مجھے پہلے بتا دیجئے حلالہ، پہلے تو بتا دیجئے ہے کیا، جلدی سے بتا دیجئے گا، حلالہ ہے کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے کروانے والے پر لعنت کی ہے کیا حلالہ ہے کیا؟ میں وہ لعنت بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی، جیسے آج ہمارے یہ مروجہ جو حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، جی جی، یہ حلالہ ہے کیا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کے اندر آیت ہے الطلاق مرتان، 2 طلاقوں کا ذکر ہے۔ جی، پھر اس کے ساتھ دوسری آیت میں جو تیسری طلاق ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ حلالہ کہتے ہیں اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اور اس کا مسنون طریقہ یہ ہے ایک طہر میں ایک طلاق، دوسرے نہیں وہ چھوڑ دیں، طلاقوں پہ نہیں بات کر رہے ہیں، 3 طلاقیں ہو گئیں، 3 طلاقیں دے دیں، وہ ایک ہی وقت میں ہوں یا ایک دوسرے طریقے سے ہوں، وہ irrelevant ہے، بحث اس وقت یہ نہیں بات کر رہے، 3 طلاقیں ہو گئیں۔ بتا رہا ہوں، اب 3 طلاقیں ہو گئیں،
اس کے بعد اور احساس غلطی ہو گیا اور اس بندے کا اس خاتون کا اس میاں کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، ٹھیک، اس عورت ہمیشہ نے کے لیے، ہمیشہ کے لیے ٹھیک، اس عورت نے کسی دوسری جگہ پہ جا کے شادی کی، شادی کی۔ اب آپ یہ تفسیر فرما رہے ہیں، میں سمجھ نہیں نہ آئے گی، میں مختصر کرتا ہوں۔ اچھا، اس عورت نے کسی دوسری جگہ پہ جا کے شادی کی، وہ جو دوسرا خاوند تھا وہ فوت ہو گیا، یا اس نے اس کو طلاق دے دی، یا اس نے خلا لے لیا۔ اب اگر یہ پہلے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے تو آ جائے، سنیں، اگر یہ پہلے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے تو اس کا جو ٹائم، جو لمٹ ہے، جو عدت تک گزار کے وہ آ سکتی ہے، یہ ہے شرعاً جائز۔ اور جو جب آپ شرعاً کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کسی مسلک کا خیال، میری نہیں، مسلک کی بات نہیں کر رہا، کیا بات کر رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر رہتا ہوں، بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ مجھے میرے مسلک کی طرف سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو اگر کوئی میرے اوپر الزام آئے گا تو اس کی بات جو ہے، اس کی تفسیر میں اچھے انکوائری آئے گی، انکوائری، الزام نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ جو حلالے ہیں کہ پہلے حلالہ تو سمجھ لیں یار، بتا دیا نا میں نے حلالہ۔ اچھا، حلالہ یہ ہے، میں شامل کر رہا ہوں رضا بھائی کو، بات تھوڑی سی ایک سیکنڈ مکمل ہونے دینا۔ جی جی، یہ اس نیت کے ساتھ کہ بیوی کو طلاق ہو گئی ہے تو یار تم میری بیوی کے ساتھ نکاح کر لو، طلاق دے دو، یا عورت یہ کہتی ہے کہ نکاح کر لو، طلاق دینا، واپس آ رہی ہوں، یہ جو حلالہ ہے شرعاً یہ حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مروجہ اسی کو رسول اللہ، اس میں حرام کیا چیز ہے؟ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کرا دیا ہے۔ یہ جتنے مروجہ جو حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، مروجہ کے اوپر بالکل یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ تو آپ کی رائے آ گئی نا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں نیت کا جو ہے جی، وہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو اس کے اوپر ہوگا نا، کس پہ؟ وہ اس خاتون کے اوپر ہوگا یا اس آدمی پہ؟ یا اس آدمی پہ۔ تو اس کی نیت تو اللہ جانتا ہے۔ نہیں، نیت تو جانتا ہے اللہ، تو اس کے حلال حرام کو بھی اسی اوپر ہوگا نا۔ میں نے اس کی جائز صورت بھی دیکھیں، اس سوچ کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس بول کے ساتھ حلالہ کروانا کہ میں پہلے خاوند کے پاس آ جاؤں اس لیے نکاح کرنا، یہ حرام۔ اگر نکاح ہو، کوئی کسی کا پہلا نکاح ہو اور دل اور دماغ میں یہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میری پسندیدہ عورت نہیں ہے، یہ آدمی نہیں ہے، تو یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اور سنیں، اس میں میری بھی تو سن لیں، میں اہل حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کی بات نہیں کر رہا، میں حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک نکاح ہو رہا ہے اور پہلا نکاح ہو رہا ہے لڑکی اور لڑکی کا، اور ایک کے دل میں یہ بات ہے کہ کیونکہ یہ میرا پسندیدہ نکاح نہیں ہے، میں ماں باپ کے کہنے پہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو یہ بھی حرام نکاح ہوگا؟ کس طرح؟ میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ نیت آ گئی نا۔ سن لینا میری عرض، سن لینا بات، جب نیت آ گئی، جب بات حلالے کی ہو رہی ہے نا تو حلالے کی بات ہوگی۔ اگر ایک بیوی اپنے خاوند کو 3 طلاقوں کے بعد چھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہ اس لیے دوسرے خاوند کے پاس جا رہی کہ میں پہلے کے پاس آؤں گی، یہ سارا عمل کر کے، تو یہ حرام ہوگا۔ جواب نہیں دے رہے آپ، یہ بالکل میں نے جائز نہیں کتنا ہوگا، سادہ سوال کیا آپ سے، بالکل جائز نہیں ہوگا، میں اس کو حرام کہہ رہا ہوں۔ جی، آپ نے جو سوال کیا وہ بالکل جینون سوال ہے۔ ایسی صورت میں نکاح ہوگا ہی نہیں، ایسی صورت میں نکاح ہوگا ہی ایسی نہیں، صورت میں نکاح شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ جب مرد کی دل میں یا عورت کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنا، یہ دل کی خواہش کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے جو سوال کیا وہی کیا۔ جی، دل میں ہے، دل میں ہے، دل میں بات ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ میں اس شادی میں نہیں رہنا چاہتا، اگر یہ نیت ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا، وہ نکاح ہی نہیں ہوگا، وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر اب نکاح کے اندر اس کا مطلب پوچھنا چاہیے نا کہ تمہاری نیت ہے رہنے کی کہ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، اسلام نے تو کہا ہے کہ جب تک پوچھا نہیں جائے گا، رائے نہیں لی جائے گی، نہیں، وہ رائے لی جاتی ہے ہاں یا نہ کی، اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ تم نے بعد میں چھوڑنا ہے کہ اب نہیں۔ ہاں ہو گئی تو وہ نکاح پرماننٹ ہوگا۔ ارے نیت نہیں ہے نا اس کی، وہاں پہ تو وہ نیت کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں، یہاں پہ اس نے کہہ دیا جی نکاح ٹھیک ہے کیونکہ ابا کی عزت تھی، اماں کی عزت تھی، یا جس کی بھی عزت تھی، دل میں یہ تھا کہ نہیں میں نے بعد میں جا کے چھوڑنا ہے، یہ نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، جھانکا ہے، کیا کیا؟ وہ بات ان سے بھی کہنا کہ انہوں نے نیت کا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ نکاح ہوگا حرام لیکن واقع ہو جائے گا، ہائے ہائے ہائے، صدقے جاؤں، واقع ہو جائے گا، ہوگا حرام لیکن ہو جائے گا۔ سور ہے حرام لیکن کھایا جا سکتا ہے، شراب ہے حرام لیکن نکاح ہے حرام لیکن نکاح قائم ہو گیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ حکم دیا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، یہ جو خطبے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اس میں بے حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ خرید و فروخت اچھا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی چیز خریدی، بیچنے والے نے بیچ دی، یہ بے حرام تو تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خریدنے والا ہے کیا یہ اس چیز کا مالک بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جس سے خریدی گئی ہے وہ اس کا مالک، ثمن کا مالک ہوگا، بے حرام ہوگی لیکن منعقد ہوگی۔ اسی طرح یہ نکاح، بلال بھائی، اس طرح یہ نکاح حرام ہوگا لیکن منعقد ہوگا۔ یار کمال بات کریں، کدھر سے مثال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فاسد، رضا بھائی بیٹھے رہے یا ان کو چائے یا کافی دے دیتے ہیں؟
رضا بھائی پہلے تو مجھے ایمانداری سے صرف یہ بتائیے کہ یہ حلالہ اگر اتنا ہی حرام اور ناپسندیدہ ہے اور اللہ کے رسول کی ہم روایت بھی دیتے ہیں اس پہ، تو اس کی ضرورت پیش کیوں آئی پھر؟ یہ حلالہ کی انسٹیٹیوشن ہے کیوں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے سب سے پہلے جب اسلام میں ہم نکاح یا طلاق کے احکام دیکھتے ہیں تو اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے اور طلاق کو مشکل قرار دیا ہے. یعنی نکاح کے لیے زیادہ آسانیاں ہوں اور طلاق ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی حالت میں غصے میں بھی ایک دفعہ خیال میں طلاق ہو سکتی ہے؟ جی خیال میں طلاق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر میں کراچی میں سمندر کے قریب کھڑا ہوں اور سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی جھاگ میرے سامنے آ رہی ہے اور اس جھاگ پہ میں نے لفظ طلاق لکھ دیا تو کیا طلاق میری قائم ہو گئی؟ نہیں. آپ نے فتووں کی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہے پھر. وہ میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا. اب یہاں پر جو میں عرض میں مذاق تو نہیں کر رہا. نہیں طلاق ہوگی، نہیں، جب آپ کے فتووں میں کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے تو آپ اس کو یا تو ری پرنٹ کروائیں اور آپ نے ان ائمہ کرام کو کہیں کہ انہوں نے غلط فتویٰ دیا تھا. وہ تو اس نظر پہ جھاگ پہ طلاق ان آسانیوں کی وجہ سے حلالے سینٹر بنے ہیں بھائی جان. ان فتووں کی کتابوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں بیچ دینا چاہیے. ان کو کہنا جن کی ہیں فتوے وہ اتنے بڑے ائمہ ہیں، نہ کہیں ایسی بات. وہ بہت بڑے ائمہ. پہلے ایک فتویٰ آیا تھا کہ اگر کوئی مذاق میں بھی کہے قبول ہے تو نکاح ہو جاتا ہے جیسے ڈراموں میں. تو کئی ایکٹرز نے کہا پھر میرے تو کئی نکاح ہو چکے ہیں. تو یہ ایک مذاق ہے شریعت کے ساتھ. اب اس میں یہ ہے کہ جو حلالہ اچھا جنہوں نے ان کو کہا تھا نا رضا بھائی کہ یہ جائز ہے، یہ نکاح ہو جاتا ہے، وہ بڑے علماء اس ملک کے، وہ چھوٹے علماء نہیں ہیں. اب دیکھیے ہمارے ہاں چھوٹے اور بڑے ہونے کا معیار وہ عالم ہے نا جی، وہ ایک ذاتی پسند ناپسند ہے یا اور کچھ مادی معاملات ہیں جس کی بنا. میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں نا، مجھے اس بات سے ہی کیجیے گا، وہ یہ کیونکہ طلاق کو ہم نے کر دیا آسان، لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے. شریعت میں ایسا نہیں ہے. اب جب آپ کسی چیز کو آسان کر دیں گے تو وہ معاشرے میں یوں چلے گی. ایسا ہی ہے. اب وہ جب یوں چلے گی تو آپ کو اپنی ریپینٹنس ہوگی، یعنی کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا. پھر آپ نے ایک ادارہ بنا لیا جبکہ حکم اس کے خلاف تھا. تو اس کے اوپر کیا ان لوگوں کی پکڑ نہیں ہوگی جن لوگوں نے طلاق کو آسان بنایا؟ بے شک پکڑ ہوگی، بے شک پکڑ ہوگی. دیکھیں موجد تو وہ ہوئے نا، حلالے کے موجد تو وہ ہوئے جنہوں نے طلاق. حرام الی یوم القیامہ. جو شریعت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال قرار دی دیا وہ قیامت تک حلال ہے. کسی کو ان کے بعد یہ اتھارٹی نہیں ہے وہ حلال کو حرام کر دیں یا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ حلال کر دیں. جیسے سود، جی جیسے سود کریں نا، اس پہ بات کریں. ایسا ہی ہے. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ راستے نکالتے ہیں جب اللہ کے اور اللہ کے رسول کا واضح حکم ہو تو آپ نیچے سے گزر کے نا اس طرح سے راستے نکال کے نا اپنی موٹر وے الگ بناتے ہیں. وہ دین نہیں ہے، وہ مرضی ہے، وہ من چاہیے، وہ اکنامکس ہے، وہ رسول چاہیے، وہ اکنامکس ہے. ٹھیک ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ اکنامکس ہے. لیکن حلالے سینٹر میں جب آپ 500 پاؤنڈ کے پوسٹر لگائیں گے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے اور مفتی صاحب سے میری اس پہ گفتگو ہوئی ہے. وہ اگلی والی گفتگو میں نہیں سنا سکتا کہ جو میں نے ان سے کی کہ آپ اور ان کے پاس حلالے کے کلائنٹ تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جب ہو رہا ہے اس معاشرے میں تو اس کا دینی پہلو جو ہے اس پہ آپ کہہ دیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ نیتاً ایسا ہے. اس میں پھر آپ کو گنجائش اس لیے نکالنی پڑے گی کیونکہ آپ نے طلاق کو آسان بنا دیا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو گناہگار ہے یا قصوروار ہے وہ میں کہوں گا دینی طبقہ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ محراب و منبر سے یہ آواز بلند کی جائے، یہ جو اصل صحیح سنت طریقے کے مطابق طلاق کا کانسیپٹ ہے یا مسئلہ ہے وہ بیان ہونا چاہیے. اب جیسے ایک ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی حلالہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو رائج لوگ کہتے ہیں حلالہ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. اور یہی وجہ جب آپ تک یہ بات پہنچی، طلاق مشکل تھی. ہاں جی بالکل. جب کسی نے اس طرح کرنے کی کوشش کی یا کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا جس کی طرف اشارہ بھی فرمایا مفتی حسین صاحب نے کہ آپ نے کہا حلالہ کرنے اور کروانے والے پہ لعنت ہے. لعنت ہوگی. اس لیے کہ ایک محفل میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں 3 دفعہ اگر طلاق تمام شرعی شرائط کے ساتھ دے دوں وہ 3 طلاقیں شمار ہوگی یا 1 شمار ہوگی. اب جتنی بھی سنت نبویہ احادیث نبویہ کا مطالعہ فرما لیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ 1 طلاق شمار ہوتی تھی. اب یہاں پہ سب سے پہلے وہ جو دینی طبقے نے شرع کون بنائے گا، رسول یا کوئی اور؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کو اتھارٹی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تو ہم نے پھر اس میں تبدیلی کیوں کر دی؟ اب اس میں وہی ہے کہ جیسے یہود و نصارہ کے علماء نے دنیا کی محبت میں یا اپنے مالی منفعت میں یا مادی منفعت میں انہوں نے یہ کام کیا ہو، یا دوسرا وہ کوئی یہ
عذر تجویز کرے، نہیں جی ہم سے خطا اجتہادی ہوگی، یہ واللہ عالم وہ جواب لفظ کہاں سے آیا ہے خطا اجتہادی؟ اب یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو کرتا ہے زیادہ. ہاں جی اللہ معاف کرے حضور اقدس بڑی ایمانداری سے، اگر طلاق کا جو سلسلہ ہے یہ ویسا کر دیا جائے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا، بلکہ میں اس کو آگے لے کر جاؤں گا، حضرت ابو بکر کی زندگی تک تھا، تو پھر حلالے کا انسٹیٹیوشن ختم ہو جاتا ہے، یا یہ بات درست نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا. یہ شاید سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے. اچھا. اس میں گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کیا حلالہ یہ جائز ہے قرآن کی سنت، میں نے وہ آیت پیش کر دی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ حلالے کی جو صورت قرآن میں پیش کی جا رہی ہے. اور آپ نے کہا رسول اللہ کے دور میں ہوا، تو اس پہ میں عرض کرتا ہوں مرفوع روایت ہے حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا، عورت کو طلاق دے دی. جب طلاق دے دی تو اس عورت نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا. جب نکاح کیا اس کے ساتھ تو واپس آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس کے ساتھ جو نکاح کیا ہے یہ جو شخص ہے یہ نامرد ہے، میں نے جس کے ساتھ نکاح کیا ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تو اس کے ساتھ انٹرکورس نہ کر لے، اس کا شہد نہ چکھ لے، وہ تیرا شہد نہ چکھ لے، تو پہلے کے پاس نہیں آ سکتی. شہد چکھنے سے مطلب انٹرکورس آپ نے خود بنایا ہے؟ میری بات سنیں نا، میں ہم بستری ہے نہیں، اس کا مطلب کیسے ہم بستری ہے؟ قرآن پاک کی آیت جو میں پیش کر رہا ہوں، بوسہ لینا بھی ہو سکتا ہے، جپی ڈالنا بھی ہو سکتا ہے، ٹچ کرنا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. صرف میری ایک بات سنیں. حتی تنکح زوجا غیرہا کا جو معنی مفہوم مفسرین نے بیان کیا وہ یہ نکاح کا مفسرین نے. ہاں اچھا سن لیں. تو کہا کہ یہ کرو، حلالے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا. وہ جو حلالہ تھا وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ نے میری بات کو شاید غور نہیں کیا. دیکھیں وہ گزارش یہ ہے کہ وہ حلالہ یوں تھا کہ اگر وہ پہلا خاوند مر گیا یا اس نے چھوڑ دیا اب یہ آ سکتی ہے. لیکن یہ جو مروجہ صورت جس پہ لعنت کی رسول اللہ نے اس سوچ کے ساتھ، سن لیں میری آخری ریکویسٹ، جس طرح موجودہ استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں نا، دیکھیں ایک استخارے کی جائز صورت ہے. جو آپ نے روایت بتائی ہے اس پہ رہیے گا، اگر وہ شوہر جو ہے وہ نامرد ہے تو شہد چاہنے والی بات تو ہوگی نہیں، پھر وہ طلاق کیسے ہوگی؟ قرآن میں بھی حلالہ ہے، حدیث میں بھی حلالہ ہے. میں نے مرفوع روایت پیش کر دی اور یہ بخاری میں بہت ساری حدیث میں روایت ہے. حدیث کو پیش کر کے آپ نے حاصل کیا؟ علامہ البانی نے، سن لیں میری عرض، صرف آخری میری عرض سن لیں کہ جس طرح استخارہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ صحابہ کو سکھلایا تھا، کرنے کا حکم دیا تھا، جیسے آج وہ استخارہ نہیں ہوتا، اس کلہم نہیں، سب کی بات نہیں، جیسے استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، استخارہ کر دے، جبکہ آج یہ ہو رہا ہے. یہ اس کی ناجائز صورت ہے. رسول نے استخارہ کیوں بتایا پھر؟ یہ اس کی نہیں، ایک سیکنڈ ہے، رسول نے یہ دعا کیوں بتائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں اس طرح بتائی جس طرح یہ ایمان اور دین کا حصہ ہو. یہ صحابہ کو استخارہ سکھاتے تھے، استخارہ کی دعا سکھاتے، خود کرو. جس طرح یہ اس کی جائز صورت تھی، حلالے کی وہ جائز صورت تھی، ہم نے اس کو ایسے خام خواہ میں بگاڑ کر رکھ دیا. یہ خام خواہ میں ہم نے بگاڑ دیا. لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں اور اسی پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے دو سوالوں کا آپ نے جواب دینا اور بڑی سنجیدگی سے دینا ہے. ایک تو مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ طلاق والی تھی کہ نہیں تھی؟ وقت کی پابندی کسی کے نکاح میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ میرے خیال میں بغض متاع میں یا بغض مسیار کے اندر ہی ہم بات کر جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وقت نہیں لگایا جا سکتا. اگر کوئی نیت کر رہا ہے تو اس کے دل کی بات ہے، اور دل کا معاملہ جو ہے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. اس پہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، یہ جو شہد والی بات ہو گئی کہ جب تک تمہیں شہد چکھ نہ لو، ایک آدمی امپورٹنٹ ہے، نہ مرد ہے، تو وہ شہد چکھا ہی نہیں جا سکتا، تو وہ کیا طلاق ہی نہیں دے سکتا یا حلالہ کا ہوگا؟ اب کیسے ہوگا؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، پہلی تو بات یہ کہ بھائی نیت کو جاننے کا پیمانہ میرے پاس بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے. آپ نے ایک سوال کھڑا کیا نیت کے اوپر، تو میں نے اس کو بات کی. جو شخص، جو مرد اس غرض سے، اس نیت سے اس کے دل کے اندر موجود ہے کہ میں عورت سے شادی کر رہا ہوں 2 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 2 سال کے لیے، اس کے بعد اسے طلاق دے دوں گا، تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. اگلی بات، لیکن یہ معاملہ تو اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان ہے نا، کیونکہ اس دل میں بات ہے. منعقد کیسے نہیں ہوگا؟ اسلام کو دنیا میں تو منعقد ہو گیا نا. پہلی بات ہے کہ آپ نکاح نیت پہ تھوڑی پڑھا رہے ہیں. کبیرہ کر لیا نا، اس نے غلط کام کیا ہے. اسلامی طور پر یہ نکاح نہیں ہوگا، وہ مجرم ہوگا اللہ کے ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں، شاہ جی پہلے اس کا جواب تو دے دینا
کہ اگر اس نے نیت کی ہے تو وہ معاملہ اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان ہے. اسلام نے یہ بتایا مولوی نا اس کا کہ فیصلہ کیسے کر بھائی سکتا ہے؟ پہلی بات مولوی کو حق نہیں ہے, مولوی کو حق نہیں ہے, عالم کو حق نہیں ہے, نیت اللہ جانتا ہے اور اللہ مولوی تو نکاح پڑھانا ہے وہ پڑھا دے گا کہ ہاں وہ مجرم ہے ملزم ہے. ہو سکتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا حساب لے نہ لے, ہم کیسے جج کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ بات آپ نے فرضی طور پر کھڑی کی ہے, جو مسئلہ ہے وہ بہت اہم ہے حلالے کا. اس وقت امت کی بیٹیوں کے اوپر جو ہے وہ حلالے کی تلوار جو ہے وہ چل رہی ہے, متع کی تلوار چل رہی ہے, ان دونوں کے ذریعے مسیار کی بھی چل رہی ہے. مسیار اگر اسی طرح کا یہاں نکل گئے آپ یوں کر کے, آپ میرے ساتھ بات کر لیجیے. میں کیوں بات کر لوں, میں تو نوکر ہوں آپ کا. آپ مسیار کے موضوع پر گفتگو کر لیں. میں نے صرف کہا کہ آپ نکل گئے ہیں. جس طرح کا مسیار لوگوں میں معروف ہے وہ جائز ہی نہیں ہے. اچھا وہ جائز نہیں ہے, وہ حرام ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر کوئی عورت ایک شرط جو ہے وہ کم کر دے, اپنی کوئی شرط جو ہے وہ اپنا حق وڈرا کر لے, اتنا مسیار جائز ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی ٹائم پیریڈ کے لیے حلالے پہ آ جائیں, کسی بھی ٹائم پیریڈ کے لیے نکاح کیا جائے تو وہ نکاح نہیں ہوتا, وہ یا حلالہ ہوتا ہے یا متع ہوتا ہے, جو کہ لعنتی عمل ہے. اب طلاق اصل میں دیکھیے, نہیں ہم حلالے پہ بات کر رہے ہیں. میں حلالے پہ آ رہا ہوں. حلالہ ہوتا کیوں ہے؟ ایک مجلس میں طلاق 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 کہہ دی جاتی ہے. یہ طلاق بدعی ہے, یہ اسلام میں واقع نہیں ہوتی, یہ ناجائز عمل ہے جو لوگ کر رہے ہیں. اس چیز سے لوگوں کو روکنا ہوگا. اس چیز سے لوگوں کو روکنا ہوگا. یہ شریعت کے خلاف ہے. پہلے تو نکاح جو ہے وہ سنت کے مطابق کیا ہے, تو اب اگر طلاق دینی تو وہ بھی سنت کے مطابق. عورت جو ہے وہ مخصوص ایام میں نہ ہو. جن دنوں میں آپ طلاق دے رہے ہیں عورت کے ساتھ آپ نے ہم بستری یا تعلق قائم نہ کیا ہو. جی نہ کیا ہوا تو نہیں کر سکتے طلاق. یعنی پری پلان آپ نے طلاق دینی ہے, غصے سے بھڑک کے آپ نے جو ہے وہ طلاق نہیں دے دینی. غصے کی طلاق نہیں ہوگی. شریعت نے جو طلاق کا میتھڈ دیا ہے وہ ہونا چاہیے نا. اب بھاگی ہوئی لڑکیوں کا نکاح ہم کہتے ہیں نہیں ہوتا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, لوگ تو نکاح منعقد کر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, سور حرام ہے؟ بالکل حرام ہے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ سور کے سری پائے کھائے جا سکیں؟ نہیں کھائے جا سکتے. کیونکہ حرام ہے. کیونکہ سور مکمل حرام ہے. جی کل میں حرام ہے تو جز میں بھی حرام ہے. اب غصہ کل میں حرام ہے کہ جز میں حرام ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے جواب غصہ حرام ہے. حرام ہے. حرام میں سے یہاں پہ آپ حلال طلاق کیسے نکالتے ہیں؟ کس نے کہہ دیا؟ اسی لیے تو بھائی آپ لوگوں نے کہا, کس نے کہہ دیا کہ کیا مطلب ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں شریعت کہتا ہے, شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ طلاق اس کا آرگومنٹ پتہ کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی طلاق تو ہوتی غصے میں. علماء کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں. الحمدللہ ہم انہی میں شامل ہیں. واہ پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ نے طلاق دینی ہے, غصے میں طلاق نہیں ہے دینی ہے. اس کے بعد روتے ہوئے مفتی کے پاس جانا کہ اب میرا حلالہ کروا دو, بھائی وہ عورت آپ کے لیے حرام ہو گئی. ویسے میں نے فتویٰ پڑھا ہے اور میں نے فتویٰ سنا بھی ہے. میں توبہ اور معافی مانگ کے کر رہا ہوں. ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں مولوی صاحب, اور وہ فرما کیا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی بات ملے, میں نام لے سکتا ہوں, پتہ نہیں نام لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا, جس کا میں نے سنا ہوا ہے, اور یہ بڑے عالم ہیں, آپ ان کو عالم نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی قرآن اور سنت میں بات ملے جو کہ ہمارے امام کو, جس کو کہ ہم فالو کرتے ہیں, ان کے مطابق نہیں ہے, تو آپ نے امام کو فالو کرنا ہے, کیونکہ امام کو قرآن اور حدیث کا علم تھا. انہوں نے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے یہ معاملہ کہا. ان بھائیوں کی جی ڈیفینڈ کریں, اور ڈیفینڈ تو کرنے دیں. ان بھائیوں کی باقاعدہ اصول کی کتاب ہے, اصول کرخی. اس کے اندر باقاعدہ یہ اصول ہے کہ جو کتاب و سنت کی بات امام کے مخالف ہوگی, اس بات کو رد کر دیا جائے گا, امام کو مانا جائے گا. سر ڈیفنس تو کرنے دیں, ڈیفنس کرنے دیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. جی جی, وہ ان کا ایک کلپ کاٹا گیا ہے, اس کلپ کاٹ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ اعتراض کوئی یہ بات کہتا ہے ہمارے متعلق, انہوں نے پھر وہ ساری بات کی ہے, اس کو آگے پیچھے سے کاٹ کے یہ بات بیان کی گئی. سن لیں, کاٹا گیا تھا دنیا میں جب یہ بات کی, پھر ان کی جب کلاس ہوئی تو انہوں نے اپنے بیان کو بدلا. جب وہ بات کتاب میں لکھی گئی ہے تو اس کا کلپ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے یار؟ نہ کریں آپ. میں عرض کرتا ہوں, کتاب میں موجود ہے. دنیا میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ چھوڑ کر, انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کو علم تھا کہ حضرت ابوبکر نے کیا کیا, رسول نے کیا کہا, قرآن نے کیا, ان کو علم تھا, اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. یہ بات ہے پوری, میں عرض کرتا ہوں, کلپ کوئی کٹا وٹا نہیں ہے, کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے جو بتا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, میں عرض کر دیتا ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بات جو مجتہد قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں یہ میں نہ سمجھاؤں, اس لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں, ورنہ ایسا کوئی دنیا میں مقلد نہیں ہے جو کہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دو, ابو حنیفہ کی بات کو. جس کتاب میں فتویٰ, آپ اس کتاب کو کنڈیم کرتے ہیں؟ کس کو؟
उसूल करकी पढ़ाई जाती है, कंडेम कैसे करें? ये सिलेबस है आपका बिलाल भाई, सिलेबस है। बिलाल भाई, मैं मीडिया के ऊपर बैठ के बात कर रहा हूँ। रफाल कुर्जी की जो बात इन्होंने की, नहीं, आपकी बात की तो आपने इतनी छोटी बात की है, आपने अबू हनीफा पे बात की, मैंने बात की, आपको बर्दाश्त नहीं हुई, जब आप पे बात आप भड़क उठे हैं। अभी आप छोटी बात कर रहे हैं। नहीं, आप देखें ना, आप अपनी तरफ देखें ना पहले। रफा अल कुर्जी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी, जिसको इन्होंने गलत कोड किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हलाला हुआ। वो हलाला नहीं था। यहाँ पर तो पीछे खामद पड़ा होता है ना, जिसने तलाक दी है औरत को, फिर वो जा रहा होता है मुफ्तियों के पास, जी हमारा घर बसा दो, वो हलाला करवा रहा है। ये आप कह रहे हैं, ये मैं तो नहीं कह रहा, वो हलाला करवा रहा है। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये हलाले सारे हलाले के मुताबिक बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। फिर आपने हलाले के मुताबिक बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मैंने ये कह दिया है कि जो मुरवजा सेंटर खोले हुए हैं, मैं इसको हराम समझता हूं, गलत कह रहा हूं। आपको बरकत दे, आपने बिल्कुल सही एक मिनट, हजरत रफा कुर्सी की जो रवायत मैंने पेश की है, पहले मुझे बताएं इसमें कमी क्या की है और ज्यादती की है, क्या की है बताएं। आपने बहुत अच्छा हजरत रफा कुर्सी की जो रवायत है, सुने, मैंने बुखारी का हवाला दे दिया, अल्लामा अलबानी की बात कर दी, रिफाई को मरफू कह दिया, सारी बात कह दी है। एक मिनट है सिर्फ, आप रफाल कुर्जी वाली जो बात है, उसके अंदर अब्दुर्रहमान इब्ने जुबैर, जिनके साथ उनकी दूसरी शादी हुई है, वो बकायदा उसमें ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि ये औरत झूठ बोल रही है, वही नाशिया, ये औरत जो है वो झगड़ालू है। हजूर ने उस औरत को क्या कहा? ये सिर्फ एक मिनट, जी मैं करने लगा। नहीं सुने, ये तलाक और ये हलाले वाला निकाह नहीं था भाईजान, मुझे सुने, निकाह था। अच्छा सुने, मुझे बीवी का झगड़ा, अच्छा सुने, मुझे एक बात सिर्फ बताएं, मुझे सिर्फ आप एक बात हदीस की सुने, मुझे सिर्फ आप एक बात बता दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खत्म को क्या किया? आपने सही क्यों कहा? आप गलत बात, पूरी बात करें आपने जो बात नहीं, ऐसी ना, ऐसी बात ना करें, आप उसको सही कह रहे हैं, सही भी कह रहे हैं, उसके ऊपर इतराज भी कर रहे हैं। सुने मेरी उसको सर, मुझे सिर्फ आप एक बात बताएं, सुने मेरी बात, मैं उसे निकाह भाई, मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दे, मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दें। जब उस औरत ने ये इल्जाम लगाया, उसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को क्या कहा, मुझे ये बात बताएं। उसके शौहर की बात जो थी, और यार शौहर की बात, मैं उसका इनकार कर रहा हूं। रहमान इब्ने जुबैर ने क्या कहा कि ये औरत झूठ बोल रही है, गलत बयानी कर रही है, और अगली बात ये झगड़ालू है, अच्छा सुने, मैं पूछ रहा हूं रसूलुल्लाह ने क्या कहा, और ये कह रहे हैं बताने लगा। अल्लाह ये बताएं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इसी खामद के पास रहेगी यहां तक कि तू इसका शहद चख ले और वो तेरा शहद चख ले। नहीं, ये नहीं कहा जी, ये निकालें आप, अभी निकालें। अगर ये बात हुई, नहीं, हजूर साहब ने फरमाया लौट जा, तो उसका शहद चख, वो तेरा शहद चखे। ठीक, शहद से क्या मुराद आप लेंगे? मुझे हम बिस्तरी है, तो फिर आप ये बात बयान करें ना, तो हम इसी को तो हलाला में कह रहा हूं, खत्म तो नहीं किया, इसी को मैं हलाला कह रहा हूं भाई। खत्म भी नहीं किया। आप देखें अब्दुल्लाह बिन जुबैर की आप करते हैं, इतना अच्छा लफ्ज, तुम उसका शहद चखो, उसकी मोहब्बत लो, ये मोहब्बत क्यों नहीं है? इसको आपने एक जिनसी ताल्लुक क्यों दे दिया? वापस आके पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अक़दस, एक तो मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि ज़ाहिर है जब आप तर्जमा करते हैं तो आपको अपनी बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, आपको खुश अखलाकी से तर्जमा करनी है। शहद का जो चखने का मतलब है, इसका मतलब हम बिस्तरी हमने कर लिया है। मेरे ख्याल में तो ये भी रुजू है अगर आप अपनी बीवी को हाथ लगा लें, ये भी रुजू है अगर आप उसको गले मिल लें, ये भी रुजू है अगर आप उसको मुस्कुरा के देख लें, ये भी रुजू है आप उसका बोसा ले लें, ये सब रुजू है। हम पता नहीं आखिरी हद तक क्यों उलमाए कराम इतने ज़हनी तौर पे पाबंद है कि नहीं उधर ही जाएगी बात, उससे कम पे सौदा नहीं हो सकता। अहले तशय्यो के हाथ जो तसव्वुर है इस मामले का वो क्या है, मुझे ये बता दें। अब देखिए, जब हम तलाक की बात कर रहे हैं तो फ़िक़्ह जाफ़रिया का जो नुक्ता नज़र है उसमें वही है कि हम जब तलाक दे रहे हैं तो गुस्से में नहीं दे सकते, अपने इरादे इख्तियार से तलाक देंगे, और इसी तरह वो पाकीज़गी में होनी चाहिए। उस पाकीज़गी में जो है आपस में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, और इसी तरह हम बिस्तरी के साथ अगर किया आपने तो तलाक नहीं दे जी, तो उसमें नहीं दे सकते। और इसी तरह जब हम तलाक दे रहे हैं, दो आदिल गवाह भी मौजूद होने चाहिए। आदिल, दो आदिल गवाह मौजूद हो, दो गवाह नहीं, दो आदिल गवाह, दो आदिल गवाह होने चाहिए, तो फिर जो है सीगा तलाक जो है वैलिड होगा। अब देखिए, जो हम कहते हैं ना कि एक ही वक्त में तो अगर यहाँ तो हलाला होता ही नहीं होगा। अब वही मैं अर्ज करता हूं, अब एक ही वक्त में अगर एक इंसान 3 दफा तलाक का कह दे या इससे ज्यादा दफा, वो एक तलाक शुमार होगी। और ये रजाई है जी, बिल्कुल, हाँ जी, वो तलाक रजी है। और जब हम रुजू करना चाहेंगे, उसके लिए ये नहीं है कि शौहर उसे हम बिस्तरी करे, कोई ऐसा मोहब्बत भरा जुमला भी बोल दे जिससे बीवी ये समझे कि ये मुझसे रुजू कर रहा है, तो वो रुजू साबित हो जाएगा। वाह वाह वाह। और फिर जब
ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی محفل میں 3 طلاقوں کے حوالے سے، یہ خود زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھیں، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں یہی طریقہ رائج تھا کہ جو 3 طلاقیں تھی وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ اور اسی طرح مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی روایت موجود ہے، جناب رکانہ صحابی رسول ہیں، کہ جب انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہہ دیا ہے اور اب میں غمزدہ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، کیا تم اس کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو سنت طریقہ ہے، یہ جو حلالہ کے نام پر مختلف حلالہ سینٹرز کھولے گئے ہیں، یعنی یہ سنت کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اور جو ایک ہی وقت میں 3 دفعہ کہہ بھی رہا ہے تمام شرائط کے ساتھ، پھر بھی وہ طلاق رجعی ایک ہی ہوگی۔ حضور ایک صاحب اس میں اور یہاں پہ میں بلال بھائی میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا، مفتی صاحب نے ایک اشارہ جو فرمایا کہ جو حلالہ کرے ٹھیک ہے وہ لانتی، اور دوسروں نے متع کے بارے میں بھی اشارہ کیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں میرے سامنے صحیح مسلم موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کتاب و نکاح کے اندر جو انہوں نے پھر باب باندھا ہے نا، باب نکاح المتع، اور اس کے اندر جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی روایت موجود ہے کہ جس میں انہوں نے جواز کا کہا ہے، اور اسی طرح المحلہ بالآثار ابن حزم ان کی کتاب ہے، اس کے اندر متع کا ذکر ہے، ہاں جی، المحلہ بالآثار ابن حزم ان کی روایت ہے، انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کہتے ہیں کہ سالف جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان میں سے کتنے تھے جو اس کے جواز کے قائل تھے، اور صحابہ میں سے بھی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے وہاں پر یہ بھی نام لکھا ہے جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہٰذا ٹھیک ہے، ہاں ان کا اختلافی نقطہ نظر ہے، لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ وہ لانتی ہیں، میرے خیال یہ بات آپ نے بہت غلط بات کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو نکاح متع ہے اس کا تصور کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں نکاح ہوتا تھا، نکاح متع، میں عرض کرنے لگا ہوں، زمانہ جاہلیت میں نکاح متع ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا، پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا، تو مسلم اور یہ بات نسائی غلط ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ بات اہل سنہ کی کتب میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتب میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے موجود ہے۔ اب ایک اجازت دیجیے، اب میں عرض کرنے لگا ہوں، عرض اب ہے، جی عرض اب ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا، ٹھیک، آپ میری بات کو تو سن لیجیے۔ رضا صاحب کی آپ نے بات پوری سنی ہے، تو میری بات بھی کیونکہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ بات کی ہے، تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو نکاح کیا جاتا ہے وقتی طور پر، اس کا کتاب و سنت میں کوئی تصور نہیں ہے، اس کو اسلام آن نہیں کرتا۔ انہوں نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، امام نسائی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، نکالیے۔ ہاں جی بالکل ہے، ہاں جی المحلہ بالآثار میں بھی ہے، اور میں جہاں پہ روایت پہلے صحیح مسلم کی روایت پڑھ لوں، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال سمعت عبد اللہ یقول كنا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم رسول خدا کے ساتھ غزوہ میں موجود تھے، لیس لنا نساء، ہمارے پاس عورتیں نہیں تھی، فقلنا الا نستخسی، کیا ہم خود کو خسی کر لیں، فنہانا عن ذلك، رسول خدا نے ہمیں اس سے منع کیا، ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل، پھر رسول خدا نے ہمیں اجازت دی کہ ہم عورت سے نکاح کریں ایک کپڑے کے عوض، الى اجل ایک مدت تک، ثم آگے والی عبداللہ بلال بھائی جو اہم ہے، ثم قرأ عبداللہ، صحابی رسول جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے صاحبان ایمان اس طیب چیزوں کو حرام قرار نہ دو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اس میں شرح نووی وہ جو کہتے ہیں فیہ اشارہ الی انہ کان یعتقد اباحتها، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جناب عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک نکاح متعہ جائز تھا، مباح تھا، کا قول ابن عباس، جیسے جناب ابن عباس کا بھی قول تھا۔ ٹھیک ہو گیا حضور، اب متع پہ بات نہیں کرنی، اب متع پہ چھوڑ دیجیے، بات تو ہوگی، آخری متع پہ بات ہوگی، بالکل مختصر بات کرتا ہوں۔ یہ جو مسئلہ ہے میں اس پہ اختلاف نہیں کر رہا، اسلام میں ایک وقت تک متع کو جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا اور اس کے بعد اس کو حرام ٹھیک ہو گیا، آپ کا موضوع آ گیا۔ حضور یہ بتائیے کہ اب ایک جو ایک روایت اور نہیں، انہوں نے کہہ دیا ایک روایت اور، یہ دیکھیں اب آگے جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا رسول نہیں، اب وہ جو انہوں نے کہا نسخ ہو گئی، جو کہا نا نسخ ہو گئی، نسخ ہو گئی، نہیں دیکھیں اب انہوں نے کہا نسخ ہو گیا، اس کے بارے میں جناب جابر بن عبداللہ جو ہے، دیکھیں اس کی حرمت بھی ہے، سنیے نہیں، اب دیکھیے اب ایک یہ ہے، اب ایک
ایک روایت نسب کے حوالے سے ایک روایت نہیں، حرمت نہیں ہے ہمارے ہاں، وہ جو ایک روایت جو آپ نے ایک روایت کہی ہے نا وہ ہمارے ہاں ضعیف روایت ہے۔ اب یہ ایک صرف روایت، اور اس کے بعد بس جناب جابر عطا جو ہے وہ کہتے ہیں قادم جابر بن عبداللہ، جناب جابر بن عبداللہ انصاری آئے معتمرا عمرہ کے لیے، فجئناہ فی منزلہ، جہاں پہ انہوں نے قیام فرمایا ہم وہاں ان کی بارگاہ میں گئے، فسألہ القوم عن اشیاء، ان سے مختلف سوالات لوگوں نے کیے، ثم ذکر المتع، پھر جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے متع کے بارے میں پوچھا گیا، فقال نعم، ہاں، استمتعنا، ہم نے نکاح متع کیا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں، علی عہد رسول اللہ، رسول خدا کے زمانے میں، وابی بکر، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی، وعمر، حضرت عمر کے زمانے میں بھی کیا۔ اچھا حضور اقدس، اب اس بات کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، مجھے صرف آخری لمحات ہیں، اس پہ دوبارہ پھر بات کرنی ہوگی، یہ ایسے نہیں ہے نا یار وہ مسلم سنا رہے تھے، اس پہ بحث نہ کریں، مجھے بتائیے کیا میں اس کو وائنڈ اپ بالکل کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ فرمائیے کہ اہل تشیع کے ہلانا یہ حلالے کا پرابلم نہیں ہے، اگر ہے تو شاید اتنا مختصر ہے کہ میں نے کم از کم پچھلے 30-40 سال میں نہیں دیکھا۔ ہمارے ہاں بھی حلالہ حرام، اب یہ جو سارے حلالہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں یہ ان میں سے اہل تشیع نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں طلاق مشکل ہے، یہ طلاق کو آسان بنانے والے جو ہمارے علماء کرام ہیں جس کا بائی پروڈکٹ حلالہ سینٹر نکلے، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ اس پہ بھی کوئی دلیل ہے؟ پہلی بات، دو باتیں کروں گا، ایک تو اس پہ کروں گا، سنیں غزوہ خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کا گوشت اور متع کو حرام قرار دیا، اس کے اوپر بخاری مسلم وہ والے گوشت تھے جن کو بانٹنے سے پہلے پکا لیا گیا تھا، بخاری میں میں نے پڑھا ہے یہاں سنیں میری بات سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت علی حضرت عباس کی روایت ہیں اور مستند روایات ہیں، انہوں نے ان روایت کی روشنی میں اہل سنت کہتے ہیں کہ متع حرام ہے غزوہ خیبر کے بعد۔ سن لیں ایک بات، یہ ان کا مسلک تھا، انہوں نے بیان کر دیا، اہل سنت کا مسلک میں نے بیان کر دیا۔ سن لیں ایک دوسری بات، آپ نے بات جو کیا مروجہ جتنے بھی یہ حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اعلان احناف کی طرف سے اہل سنت کی طرف سے میں سب کو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ استخارہ سینٹر جو کھلے ہوئے ہیں جیسے وہ ناجائز ہے، اس طرح استخارہ میں نے کہا جیسے استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں وہ ناجائز ہیں، ان کی روک تھام کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح جو حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں اس کو کنڈم کرنا چاہیے، اس کے اوپر گورنمنٹ سختی کرے، ان کو تمام کو بند کرنا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور جن لوگوں نے طلاق کو آسان بنا دیا میرے خیال میں اس کے اوپر بھی رد عمل علماء کرام کا ضرور آنا چاہیے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اللہ آپ کو ثانیہ دے، ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے۔